بیان نمبر 24 معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی محبت کے لیے اختیار فرمایا اور ان کو اپنا محبوب بنایا، جو اس کے بارگاہ قرب میں حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہیں خالص شراب طہور پلائی اور پھر اپنے مخلوق میں سے منتخب ہستیوں میں سے بعد کو انبیاء، بعد کو اصفیاء، بعد کو اولیاء اور بعد کو خلفاء کا مقام عطا فرمایا۔ پھر ان سب میں اپنی بارگاہ ناز کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پاک پشتوں میں رکھنے سے پہلے ہی ساری مخلوق پر ممتاز فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات کی برسات کر دی اور اپنے کرم سے مقام فخر عطا فرمایا اور اپنی تائید و نصرت فرمائی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو سمندر کے طوفان سے نجات پائی، جبکہ آپ علیہ السلام کی باقی قوم غرق ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی برکت سے نار نمرود سے عافیت عطا فرما کر نہ صرف قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا کی گئی بلکہ آگ کے شعلوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے وسیلے سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے فدیے میں جانور کی قربانی دی گئی اور آپ علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ عز و جل کا لطف و کرم طلب کیا تو ان پر بھی اللہ عز و جل نے مہربانی فرمائی۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت طلب کی تو اللہ عز و جل نے انہیں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے سردار اور جن و انس کے امام ہیں، جنہیں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک اور وہاں سے کعبہ قوسین تک سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق تھی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام لگام پکڑے ہوئے تھے اور تمام نوری مخلوق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری مسجد اقصیٰ پہنچی تو انبیاء کرام علیہ السلام کو صفوں میں کھڑے پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی تو ہر نبی اور رسول علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی اور معراج کرانے والا رب عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت و فخر کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آسمان میں زینہ لگایا گیا، جس پر چڑھے تو بلند ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے معزز، محترم، مکرم اور مقدم ہو گئے۔
حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ انہوں نے لمحہ بھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ پوچھا گیا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ تو سارے فرشتے کہنے لگے، خوش آمدید، آنے والی ہستی کتنی مبارک ہے۔ پھر تمام ملائکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو احتراماً سلام پیش کیا۔ ان سب نے بھی مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابے جود و سخا سے برکتیں لوٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مقامات کی حدود و قیود سے بھی گزر گئے۔ نہ تو کسی جگہ قیام کیا اور نہ ہی پڑاؤ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلموں کے لکھنے کی آواز اور فرشتوں کی تسبیح کی آواز سماعت فرمائی، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور اللہ عز و جل نے نیکوکاروں اور بدکاروں کے لیے جو جزا و سزا تیار کر رکھی ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ خازان جنت رضوان علیہ السلام نے جنت کے محلات اور بالاخانوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور کی طرف بلند ہوئے، ضیاء و نور کو ملاحظہ فرمایا اور یہ بھی دیکھا کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ جو ایک بار داخل ہو جائیں دوبارہ اس دن تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ترجمہ، جس دن ظالم اپنا ہاتھ چھپا لے گا۔ ترجمہ، جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا لے گا۔ سورہ الفرقان۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کیا یہاں پر دوست کو چھوڑ دے گا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے تمام رسولوں کے سردار اور رب العالمین کے حبیب، آپ تو پوشیدہ رازوں اور لکھے ہوئے علم کو جانتے ہیں کہ اس مقام پر حدود ختم ہو جاتی اور علوم مٹ جاتے ہیں۔ میرا یہی مقام ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا مخصوص مقام ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلے اور اپنے عزت و وقار کے انوار میں مزید اضافہ فرمائیں۔ چنانچہ نبی مختار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انوار کے حجابات سے تجاوز کرتے گئے، حتیٰ کہ وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی مقام نہیں، جدائی ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن ادب کے راستے پر چلتے ہوئے اس ذات حق کے جمال کا مشاہدہ کرنے لگے جس کی پہچان وحدانیت اور وصف یکتائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انوار و تجلیات کا حلہ سجا لیا، پس وصال کی رسی مل گئی اور دوری ختم ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے گفتگو کی ابتدا سلامتی بھیجنے سے کی اور لطف فرماتے ہوئے انعام و اکرام عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے
تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سورہ الاحزاب۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چراغ قیامت تک آنے والے لوگوں پر اسی طرح روشن رہے گا، نہ اس کی روشنی کم ہوگی اور نہ ہی وہ بجھے گا۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہد یعنی گواہی دینے والے ہیں، اور میں وہ ہوں جس کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ذات کا مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نیز شاہد کو اپنی شہادت میں کسی قسم کا تردد و تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا معراج کی رات جو کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس کی گواہی دیں، تاکہ لوگ میری وحدانیت کا عرفان حاصل کریں اور میری بندگی کا اعتراف کریں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشتیاق کی وجہ سے جمال کا مشاہدہ کروایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خطاب کی لذت سے بہرہ مند کیا۔ اب یہ خطاب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کو دوسرے تمام خطابات سے محفوظ کر دے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کی شراب طہور کا جام پلا دیا ہے، لہٰذا اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس جا کر ان لوگوں کو بتا دیں جو مجھ سے غافل اور میرے وصال سے دور ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر طبری میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 برس 9 ماہ ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے مابین مقام سے لے کر بیت المقدس تک رات کے وقت سیر کرائی گئی۔ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر نکال کر بیماریوں سے شفا دینے والے آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھرنے کے بعد واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عزت والے مقام کی سیر کرائی گئی۔ رات کے وقت سیر کرانے میں جو راز ہے وہ عقلوں سے مخفی اور مخلوق خدا کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل کا یہ مبارک فرمان نازل ہوا، ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ سورہ الاحزاب۔ تو شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو نے میرے لیے تو یہ قانون بنایا ہے کہ گواہ بغیر دیکھے گواہی نہیں دے سکتا، تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی فرمائی کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت اپنی بارگاہ کی سیر کرائیں گے، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی فرمائی، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملکوت اعلیٰ کا مشاہدہ کر لیں اور لوگوں کو مشاہدہ کی ہوئی چیزوں کی خبریں دیں جنہیں آنکھیں جنت یا دوزخ میں دیکھیں گی۔ منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب بلند ہوئے تو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کا مشاہدہ کرایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، تم نے میری ذات کا مشاہدہ کر لیا، لہٰذا اب میری خدائی کے گواہ بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے اللہ عز و جل، میں کیسے تیری گواہی دوں؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تم میری طرف سے یوں کہو،
جو میری بارگاہ میں حاضر ہو اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص رسول ہیں، تو میں اس کے ظاہر و باطنی تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تمام حجابات اٹھا دیے، زمین کو لپیٹ دیا اور مسجد اقصیٰ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کا شرف بخشا، پھر ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا دیدار کرو اور لوگوں کو میرے متعلق خبر دو۔ اس کے بعد جب بھی لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی بات پوچھتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتے اور آنکھوں سے دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے جواب دیتے، یقیناً اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کی زبانیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر گنگ ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت المقدس سے آسمانوں تک بلند ہونے کا واقعہ سنایا۔ بس جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رات کی آنے واحد میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک سفر کرنا ثابت ہو گیا، حالانکہ دونوں مقامات کے درمیان تیز رفتار مسافر کی 1 ماہ کی مسافت ہے، تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی سفر کو ماننے پر بھی مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ ذات جو سخت زمین کو سمیٹنے پر قادر ہے، وہ ہلکی فضا کو لپیٹنے پر کیوں کر قادر نہ ہوگی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں واقعی ایسا ہی ہے، اور اگر وہ ہوا پر چلنا چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن صاحب الاسراء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب لازم تھا، کیونکہ آسمانی سفر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بلند ہوئے اور جنگلوں بیابانوں کو طے کر گئے اور آپ کی خاطر اندھیرے کے 1000 حجابات اور روشنی کے 1000 حجابات اٹھا دیے گئے، اور ہوا پر چلنا پانی پر چلنے سے زیادہ تعجب انگیز ہے، کیونکہ ہوا پانی سے زیادہ ہلکی ہے، نیز پانی پر تو نیک و بد اور مومن و کافر سبھی کسی لکڑی، تختے یا کشتی کے ذریعے چل سکتے ہیں، لیکن ہوا پر ان چیزوں کے ذریعے وہی چل سکتا ہے جس پر رب کی خاص عنایت ہو۔ بعض علماء کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے براق کی رکاب حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے پکڑ رکھی تھی، جبکہ دامن رحمت حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے دست اقدس میں تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلانے والا خود رب جلیل و عز و جل تھا، اور جن کو بلایا گیا تھا وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دعوت کا مقام قاب قوسین و ادنیٰ تھا، اور خلت گناہ گاران امت کی شفاعت تھی، اس لیے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا شیخ امام ابو الفترج بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی عبودیت کے قدموں پر رک جاؤ اور میری ربوبیت کے مرتبے کا اعتراف کر،
اور میرے لشکر کے میدان میں خوشی سے جھوم جا، اور میری قدرت و شان کی عظمت جان۔ اب میں تجھ پر ایک احسان کرنے والا ہوں، لہذا جو کچھ میں وحی کروں اسے توجہ سے سن۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا عز و جل، تو مہربان ہے اور میں کمزور و بے بس ہوں، تو طاقت و قدرت والا ہے اور میں محتاج و مغلوب ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ہدایت کا جھنڈا، عنایت کا براق، قبولیت اور ولایت کی پوشاک، رسالت کا لباس اور عظمت و جلالت کی زبان لے کر 70,000 ملائکہ کے ساتھ رسولوں کے سالار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جا، اور ان کے دروازے پر کھڑا رہ اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے آج رات تو ان کا ہم رکاب ہوگا۔ اور اے میکائیل علیہ السلام، تو بھی عالم قبولیت کو تھام لے اور 70,000 فرشتوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو جا کہ آج رات تو بھی ان کی خدمت پر معمور ہے۔ اے اسرافیل و عزرائیل علیہ السلام، تم دونوں بھی ویسے ہی کرو جیسے جبرائیل و میکائیل کر رہے ہیں۔ آج رات تم سب نے سید الاولین و آخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اے جبرائیل علیہ السلام، سورج کی روشنی کے ذریعے چاند کی روشنی میں کچھ اضافہ کر دے، اور چاند کے نور کے ذریعے ستاروں کے نور میں زیادتی کر دے۔ پھر شمس و قمر کو شمع بنا کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قرب عطا کروں، اور انہیں اپنے اسرار سے آگاہ فرما کر انہیں انوار و تجلیات کا خلعت نور پہناؤں، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں صدق و وفا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور اس رات ان کا خدمت گار اور ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل کر لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت و مبارکباد کے پیغامات لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں محو آرام تھے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا دی، اے نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں صف بستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی عز و جل کے شوق میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرایا، اور پھر خود بھی سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا پہنچے۔ بے حد و بے حساب سفر طے کیا، اور ملائکہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور یوں عرض کر رہے تھے، یعنی اے محترم و مکرم اور عظیم رسول، ہم پر نظر کرم کے ساتھ ساتھ توجہ و التفات فرمائیں اور شفقت و مہربانی فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو، جس نے اپنے محبوب کے غیر کی طرف ایک قدم بڑھایا، یقیناً اس نے اپنے آپ کو تھکایا، اور جو غیر مطلوب کے لیے ایک قدم چلا اس نے محض مشقت اٹھائی، اور جو محبوب و مطلوب کو پانے میں کامیاب ہو گیا وہ کیسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ اور جب اس کے ارادے کی پختگی صحیح ہو گئی اور وہ تمام مخلوق سے غافل ہو کر صرف خالق عز و جل کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس نے شکر کی زبان حاصل کر لی، اور اب وہ کسی قسم کی سستی نہ کرے گا۔ نیز ارشاد فرمایا، اگر میں بھی
اس کی عبادت میں کوتاہی کروں تو میری بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم و ادب کی صفات سے مکمل طور پر متصف ہو گیا تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مراتب تعظیم کے مزید قریب کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہمارے قرب کی لذت حاصل کی۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بتائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کیسے کی جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا الہی عز و جل، مجھ سے پہلے انبیاء کو انعام و اکرام کی جو پوشاکیں عطا فرمائی گئیں، میں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر کون سی چیز تمہیں راضی کرے گی اور تم کس چیز سے خوش ہوگے؟ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر اپنی تمنائیں براتی دکھائی دیں تو زبان حال سے عرض کرنے لگے، اے جود و کرم والے مالک حقیقی عز و جل، تو بہتر جانتا ہے کہ میرا مقصود و مطلوب کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا، اے شفاعت کرنے والے اور وہ جس کی شفاعت مقبول ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں انوار و تجلیات کا ایسا حلہ عطا کروں جو کسی کو نہ ملا، نہ کسی نے اس کی خواہش کی اور نہ ہی کسی کان نے اس کے متعلق سنا، تو ٹھہر جاؤ اور ہمارے کرم کے خزانوں میں داخل ہو کر ہمارے دیدار کی پوشاک زیب تن کر لو۔ اور دیدار الہی عز و جل کے وقت محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کو قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے، ترجمہ، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، سورہ نجم۔ اور اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے، ترجمہ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں، سورہ نجم۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار خداوندی کی نعمت عظمہ کا تاج پہنایا گیا اور دل نے اس کی تصدیق کی، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، سورہ نجم۔ پھر کہا گیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت کہاں ہو اور کس مقام رفیع پر فائز ہو؟ عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو ہی بہتر جانتا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، تمہارا یہ مقام و مرتبہ مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل، ایک جہاں سے دوسرے جہاں اور ایک معراج سے دوسرے معراج تک منتقل فرمایا، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں کوئی عجیب و غریب چیز ایسی نہیں جس پر میں نے تمہیں آگاہ نہ کر دیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا کمال و مرتبہ ہے جس تک میں نے تمہیں نہ پہنچایا ہو۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ لم یزل میں حاضر ہوئے اور اس کی بے نیازی کا جام نوش کیا تو ساری کائنات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چمک سے منور ہو گئی، اور آسمانی فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مقصود پانے پر مبارکباد پیش کی۔ پھر ایک آواز سنائی دی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اللہ عز و جل ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مالک و مولا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔
سرکار آل وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کلمات الہام کیے گئے: التحیات المبارک الصلوات الطیبات للہ۔ تو مجھے جواب ملا: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے عرض کی: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں نے تمام انبیاء اور اپنی امت کو بھی اس فضل کامل اور اجر عظیم میں شریک کر لیا جس کے ساتھ مجھے خاص کیا گیا تھا۔ تو ملائکہ نے جواباً کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ آواز آئی: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قریب ہو۔ تو میں قریب ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی معرفت کے ساتھ اس کے قریب ہوئے اور اس کی محبت کا قرب پا لیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ترجمہ: پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا۔ سورہ نجم۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت کے ساتھ حق تعالیٰ سے قریب ہوئے اور اللہ رب العزت عز و جل کی طرف سے رحمت و لطافت کے قرب کا نزول ہوا، اور یہ قرب کسی قسم کی مسافت طے کرنے کا نہ تھا، بلکہ وہاں تو جدائی و فراق کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ترجمہ: تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سورہ نجم۔ وہاں زمان و مکان ختم ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی جگہ تھے، نہ اس کی جہت تھی، نہ مکان، نہ وقت، نہ زمان، نہ سامان حیات، نہ ہی افلاک و کائنات، بلکہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو بہت زیادہ خوش و خرم اور مسرور تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی سعادت سے بہرہ مند ہو گئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی، تو انہوں نے عرض کی: اے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کتنی نمازیں فرض فرمائیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے پھر عرض کی: اے ساری مخلوق کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب عز و جل کے پاس دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، یقیناً ان میں کچھ عاجز و کمزور بندے بھی ہوں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں واپس بھیجتے رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ہمیشہ کے لیے صرف 5 نمازیں فرض فرما دیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی عز و جل میں بار بار جانے کے لیے عرض کرنے میں ایک راز یہ بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ازلی الزوال حسن خداوندی کا مشاہدہ کر کے آئیں اور اس کی چمک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس میں ظاہر ہو تو وہ بھی اس حسن کا جلوہ دیکھ لیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب لبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مراد پا لی اور خلوت میں اپنے رب تعالیٰ کے حسن کا مشاہدہ کر لیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا: خواہش کا اظہار کیجیے اور جو چاہتے ہیں ہم سے طلب کیجیے۔ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر شے طلب کرنے اور ہر مقصد تک پہنچنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی: میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو بھی ویسا ہی شرف عطا کیا جائے جس کی پوشاک مجھے پہنائی گئی ہے، تاکہ وہ بھی میری رحمت سے اپنا انعام پالیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا: اے کائنات کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے وہ ذات جس کے قدموں کی برکت سے زمین و آسمان نے شرف پایا ہے،
ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 5 خلعتیں عطا کر دی ہیں، لہذا ان کی سعادتوں کے ستارے بزرگی کے افق پر جگمگائیں گے، اور وہ 5 خلعتیں 5 نمازیں ہیں جن سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت خلوت میں راحت پائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، جن خلعتوں کا نور کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور چمک رہا ہے، ان کی پہچان اور اوصاف کیا ہیں؟ دنیا میں ان کے نام کیا ہیں؟ جواب ملا، اے حبیب محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرب کے مراتب پر تشریف رکھیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے جلوے ظاہر کریں گی۔ سب سے پہلے جو دلہن آئی اس پر روشن و چمکدار انوار اور واضح تھے، جس کی خوشبو تمام جہاں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نور اہل عقل و بصیرت کے سامنے واضح طور پر چمک رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا، اے وہ ہستی جو ہمارا وصال پا کر ہجر و فراق کے غم سے محفوظ ہو گئی، اور اے وہ ہستی جس کی برکت سے اس کی امت کو بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوا، اس خلعت کو نماز فجر سے پہچانا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید اور روشن لباس میں دوسری دلہن کو ملاحظہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی گئی، اے اعلیٰ مراتب کے مالک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ذات جس کی امت کو نماز کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا کر اور پاک زمین سے طہارت کا حکم دے کر دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس نورانی پوشاک کا نام نماز ظہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے واضح نورانی لباس میں ملبوس تیسری دلہن ظاہر ہوئی، اس کے چمکتے چہرے کے نور سے کائنات جگمگا اٹھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، اے وہ ذات جس کی صفات کی کوئی حد نہیں، اور جسے رعب و دبدبہ اور نصرت خداوندی کی تلوار عطا کی گئی ہے، اس جگمگاتے حلے کا نام نماز عصر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں باکمال لباس میں ملبوس چوتھی دلہن ظاہر ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، اے مقرب و مہذب افراد میں سب سے زیادہ قرب و شرف پانے والے اس خلت کا نام نماز مغرب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وفا کے حلے زیب بدن کیے ہوئے 5 دلہنیں آئیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہایت عزت و شرف کے مقام پر فائز ہوئے اور مجتبی و مصطفیٰ بن گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، اے تمام مخلوق میں سب سے بہتر اور حسین ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس خلت فاخرہ کا نام نماز عشاء ہے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ان 5 نمازوں کی پابندی ہوگی، لیکن اجر و ثواب 50 کا پائے گی، اور اے حوض کوثر کے مالک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تجھے اس سے بھی زیادہ عطا کروں گا، اور اسی کا ذکر قبول کروں گا جو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کرے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازیں دلہنوں کے لباس میں ظاہر ہو چکی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جو ان نمازوں کی پابندی کرے، پس وہی اپنے مقصود مراد کو پہنچے گا۔ جس نے آج تک اپنی خواہش کی قید سے چھٹکارا حاصل نہ کیا اور اس سے بچنے کی کوئی راہ تلاش نہ کی، اس سے کہہ دو کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال پر افسوس کرتے ہوئے اپنے نفس پر روئے، اور اگر آنسو نہیں بہا سکتا تو کم از کم رونے والی شکل بنا لے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کائنات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہو گئی، اور تمام موجودات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے معطر ہو گئیں۔
جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کی عطا کردہ فضیلت اور جاہ و مرتبہ کی خبر لوگوں کو دی تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت و مبارکباد پیش کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں ذرا بھر شک نہ کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شرف و قرب کے خلت فاخرہ سے نوازا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت کا مرکز بنایا، اور جہنم اور اس کی آگ سے چھٹکارے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا محور بنایا، اور وعدہ فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا اس کی دعا قبول کر لی جائے گی اور سینہ کشادہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ سورہ بقرہ۔ یا اللہ عز و جل، تیرے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال اور اس تعلق و واسطے کا صدقہ جو معراج کی رات تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ظاہر ہوا، ہمارے کبیرہ و گناہ معاف فرما دے اور ہمیں قبولیت کی پوشاکیں عطا فرما دے، ہماری مرادوں اور امنگوں کو پورا فرما دے، ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرما اور اپنی رحمت سے عذاب نار سے خلاصی عطا فرما، اور اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔